السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام اساتذہ کی دعاؤں سے امید ہے کہ 9 کلاس کے پیپر جو پیچھے ہو چکے ہیں اسٹوڈنٹ کے اچھے ہی ہوئے ہوں گے، کہ جن میں آپ کو پہلے بھی بھیجا جا چکا ہے کہ جس میں کمپیوٹر اور اسی طرح بایو کا جو آپ کو گیس دیے گئے ہیں وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ، اور اسی میں سے اکثر پیپر آیا ہوگا۔ تو اسی طرح اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کی آسانی کے لیے ہم نے ترجمۃ القرآن 9 کلاس کا بھی تھوڑا سا اس میں سے گیس بنایا ہے تمام بچوں کے لیے، تاکہ اور بہتری ہو سکے اور تمام بچے خوب انجوائے کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور تمام اساتذہ آپ کے لیے خوب دعائیں کر رہے ہیں دن رات رمضان کے مہینے کے حوالے سے، کہ انشاءاللہ العزیز اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اعلیٰ پوزیشن عطا فرمائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم سب سے پہلے MCQs دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر شارٹ کویسچن اور اس کے بعد پھر لانگ پہ آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے MCQs سورۃ مریم کے ہیں، تو اس میں سے آپ دیکھیں سب سے پہلے بچہ کہ یہاں آیا ہے کہ مثال کے طور پر سورۃ مریم کا نام رکھا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو وجہ تسمیم بھی کہہ سکتے، تو اس میں سے انہوں نے 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک حضرت مریم کی نسبت سے، کیونکہ اس سورت میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ سارے دیکھ لیں، یہ سارے MCQs ہیں کہ اس میں سے مثال کے طور پر یہ ہے پہلی ہجرت حبشہ میں مردوں کی تعداد کتنی تھی، اکثر بچے بھول جاتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جہاں یہ تعداد پوچھا جائے بھی کتنی ہوتی ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہندسوں میں بچے بھول جاتے ہیں تو اکثر اسٹوڈنٹ کو یاد نہیں ہوتا۔ جیسے مردوں کی تعداد 11 تھی تو اسی طرح عورتوں کی تعداد جو تھی وہ 4 تھی، تو یہ سارے اسی طرح کے جو شارٹ کویسچن ہوتے ہیں ان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اسی طرح یہ سارے شارٹ کویسچن ہیں، مثال کے طور پر یہ شاہ حبشہ کا نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ ایک بات یاد رکھیے کہ حبشہ کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ان کو نجاشی کہا جاتا تھا، لیکن اس وقت اس دور میں جب صحابہ نے ہجرت کی تھی تو اس دور میں جو نجاشی تھا اس کا نام اصل اسحمہ تھا۔ اکثر بچے جو ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ اسحمہ ہے، انہوں نے بھی یہاں صحیح نہیں لکھا، اسمیحہ لکھا ہوا ہے، اصل ہے اسحمہ، یعنی کہ میں لکھ کے آپ کو دے دیتا ہوں، یہ صا الف صاد ہا یہ میم، تو اسحمہ یہ ہے نام۔ تو اسی طرح اور بھی اس کے اندر آئے ہوئے ہیں کہ حبشہ کی طرف پہلے ہجرت ہوئی تھی نبوت کی کون سے سال میں، تو یہ 5واں سال تھا اس وقت نبوت کا۔ اور تو اس طرح کے آپ نے شارٹ کویسچن دیکھنے ہیں۔ اور بھی یہاں کہ مثال کے طور پر یہاں آیا ہے کہ نجاشی نے قرآن مجید میں سے کچھ سنانے کی فرمائش کی، کن کو کی؟ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب تھے کہ جنہوں نے پورا بیان کیا اور سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ تو یہ سارے شارٹ کویسچن ہیں، تو ان میں سے مین پوائنٹ آپ کو مین جو تھے بتا دیے ہیں، مین جو یہ MCQs ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح سورۃ مریم کے مطابق کسی نبی کی موجزانہ پیدائش ظاہر کرتی ہے اس کی عظمت کو، یہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو اس طرح یہ سارے MCQs ہیں، تو یہ سورۃ مریم کے میں سے ہی آ سکتے ہیں، کچھ کتاب میں سے ہیں اور کچھ انہوں نے ریڈنگ میں سے بنا کے خود بھی دیے ہیں، تو آپ نے ان کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں سے آپ کے 2، 3 یا 4 MCQs لازمی آئیں گے۔ جی بیٹا، پہلے MCQs ہم نے سورۃ مریم کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو اب دوسری سورت جو امپورٹنٹ ہے وہ سورۃ الفرقان ہے۔ اس میں سے بیٹا ضرور بضرور MCQs اور سوال آتے ہیں، تو بارکہ ہم MCQs دیکھ رہے ہیں، تو جیسے یہاں فرقان کا معنی کیا ہے، تو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا وغیرہ، اور اسی طرح آگے چل رہا ہے اسلام کی بنیاد عقائد، یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ مین پوائنٹ اس میں سے یہ ہے کہ سورہ فرقان کے آغاز میں جامع بیان کس چیز کا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا۔ تو اسی طرح دوسرے بھی سورہ فرقان میں حسرت کا بیان ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، اور سورہ فرقان کے آخر میں صفات کا بیان، کن کی صفات ہیں، تو رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات وغیرہ۔ اور اسی طرح آگے یہ سارے MCQs ہیں، تو ان میں یہ سورہ فرقان کو ضرور دیکھیں، اور انشاءاللہ یہ ضرور آپ کے سوال میں جو آپ کے بورڈ کے پیپروں میں یہ سورہ ضرور آتی ہے، ہر بار آتی ہے، تو اس
اس بار بھی آپ ضرور یہ دیکھیں سورت، تو انشاءاللہ یہ دیکھیں جیسے سورہ فرقان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، خاص صفات کے حامل، تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی بنائے ہوئے ہیں ریڈنگ میں سے، تو آپ نے بھی سارا ریڈنگ بھی دیکھ لینی ہے، اور یہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے MCQ یہ بھی دیکھ لینے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے پیج کو فالو بھی کریں اور ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑی محنت سے ہم کام کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی ہم بڑھتے رہیں گے۔ شکریہ۔ اور اسی طرح آگے جو ہماری امپورٹنٹ ہے سورت، وہ سورہ یاسین ہے، تو اس میں سے بھی آ سکتے ہیں MCQs۔ تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے تعداد پوچھی ہے کہ سورہ یاسین کی آیات کتنی ہے ٹوٹل، تو آپ دیکھ لیں 83 یعنی 83 آیات ہیں۔ تو یہ جو جس میں نا آپ سے MCQs میں یہ چیزیں پوچھی جائیں کہ کتنی تعداد ہے، یہ کتنی آیات ہیں، یعنی ہنسوں میں پوچھا جائے تو وہاں ان کو ضرور دیکھیں گے، وہاں بچے بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں 83 ہوگی 84 ہوگی کیا ہوگی، تو اس لیے یہ ہنس سے یاد رکھیں 83۔ اور اس طرح یہ فضیلت میں آگے سورہ یاسین قرآن مجید کا دل قرار دیا گیا ہے، اور دوسرا اور بھی بڑا اجر ہے کہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر اجر۔ سورہ یاسین کے دوسرے حصے میں بیان ہے اللہ کی وحدانیت و نعمتوں کا، اور بھی یہ دیکھ لیں نافرمان و فرما برداروں کے انجام کا بیان سورہ یاسین کا ہے۔ تو یہ سارے MCQs آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ سورہ یاسین میں سے کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے، تو آپ جیسے قرآن مجید کا دل کس کو کہا گیا؟ سورہ یاسین کو۔ تو یہ سارے MCQs دیکھ لیں اور ان کو نوٹ کر لیں۔ آگے پھر ہماری ایک تیسری سورت ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ سورۃ احقاف ہے۔ جو سورہ احقاف کے MCQs ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے کہ اس میں سے ضرور آ سکتا ہے۔ سورہ احقاف یہ آخری سورت ہے، آپ کو پتہ ہے بچہ، اور اس میں ضرور آ سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پوچھا احقاف ہے، یہ مکی سورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ احقاف کی آیات آپ دیکھیں 35 ہے، اکثر بچے یہ بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طرح احقاف کا معنی کیا ہے، اور ریت کے ٹیلے، اور احقاف ریت کے ٹیلے بہت سے ٹیلوں کے پاس آباد تھی، کون سی قوم تھی؟ قوم عاد۔ تو اسی طرح امپورٹنٹ جو ہیں آپ کے MCQs، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، خلاصہ ہے کس کا؟ یہ سورۃ الاحقاف کا۔ تو خلاصے میں بھی ایک دوسرے میں مل جل جاتے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی دیکھ لینا، ہر سورت کا خلاصہ، خصوصاً ان صورتوں کو بھی، تو انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے میرے خیال میں انشاءاللہ عزیز 40% انشاءاللہ انہی میں سے آپ کا پیپر آئے گا، تو آپ نے ان کو ضرور دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں شارٹ کوئسچن کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے تمام اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو اب ہم ترجمۃ القرآن کا جو ہے شارٹ کوئسچن کی طرف آ رہے ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے سورہ مریم ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ شارٹ کوئسچن بڑے اہم ہوتے ہیں اور انہوں نے ہمیں نمبر دینے ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ شارٹ کوئسچن پوچھا گیا ہے سورۃ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو آپ نے یہ نیچے جواب بھی لکھا ہوا ہے کہ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ مریم رکھا گیا۔ اور اسی طرح پھر دوسرا شارٹ ہے سورہ مریم کا خلاصہ لکھیں، تو سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اچھا بچے، اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ خلاصے مل جل جاتے ایک جیسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے خلاصے کو ضرور دیکھنا ہے۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے خلاصے یاد نہیں رکھ سکتے، تو سورہ مریم کا خلاصہ یاد رکھنا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ یہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہر صورت میں۔ اور اس طرح پھر علمی عملی نکات، یہ ہر ایک سوال میں آتے ہیں، ہر ایک صورت میں ہوتے ہیں۔ تو سورہ مریم کے کوئی سے دعا آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تو اتنا بھی آپ خلاصہ مطلب شارٹ کوئسچن بھی لکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر حل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے پوچھا کہ ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا، تو آپ مختصر زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، مختصر یہ ہے کہ قریش مکہ کا مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم بڑھ چکا تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے ہجرت یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو یہ اس کا سبب تھا کہ مسلمانوں پر قریش مکہ ظلم کر رہے تھے۔ اور اسی طرح پھر جو پانچواں ہے کہ سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا، تو سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ تو الفاظ معنی اس کے آپ دیکھ لیں، ما دمتو، جب تک میں رہوں، یمترون، وہ لوگ شک کرتے ہیں، الزکاہ، زکوٰۃ، ان یتخذ، کہ وہ بنائے، مبارکن، بابرکت، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے شقی بد۔ آگے ہم چلتے ہیں شارٹ کوئسچن کی طرف۔ تو ہماری جو
امپورٹنٹ صورت ہے شارٹ کوسچن کی، وہ سورۃ فرقان ہے۔ تو سورہ فرقان جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، تو اس میں بھی ہم سے شارٹ کوسچن اور اس کے الفاظ معنی وغیرہ پوچھے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شارٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ تو شارٹ کوسچن وہاں انہوں نے اضافی بھی دی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم کتاب کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سورہ فرقان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو کیوں؟ دیکھیں اس کے لفظ کے اندر ہی اس کا معنی چھپا ہوا ہے۔ فرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا ہے۔ اب سورۃ الفرقان کا خلاصہ، سورۃ فرقان کا خلاصہ اسلام کی بنیادی عقائد کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ اب دیکھیں مریم کا خلاصہ اور تھا، اس کا خلاصہ، تو خلاصوں پر توجہ دینی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک کا خلاصہ دوسرے کا لکھ دیں، دوسرے کا پہلے کا لکھ دیں، تو پھر وہ بڑا کہ آدمی ششپن کا شکار ہو جاتا ہے، چیک کرنے والا بھی مشکلات میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے خلاصوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح سورہ فرقان کے علمی عملی نکات کوئی سے دو آپ یاد کر لیں۔ پہلا، قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کلام ہے جو تمام جہانوں کے لیے نازل کیا گیا۔ برے لوگوں کو دوست بنانے والے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کریں گے۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا، اور اس کے جو شارٹ کوسچن تھے کتابی، اور اسی طرح پھر اس کے الفاظ معنی ہے۔ اب دیکھیں قرۃ اعین آپ آسان ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اکثر دعاؤں میں بھی آپ سنتے ہیں لم یخروا، وہ نہیں گر پڑتے، ذریاتنا ہماری اولاد، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، صرف دور کر دے۔ تو یہ الفاظ معنی بھی ساتھ ساتھ ایڈ کر لیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کے پیپروں میں آسانی ہوگی۔ اور اسی طرح اس کے اور بھی الفاظ معنی ہے، اس کے امپورٹنٹ الفاظ معنی سورہ فرقان بارہا کہا گیا ہے کہ اس کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ۔ جیسے مثال کے طور پر یہ انفقو، وہ خرچ کرتے ہیں، عمیانن اندھے وغیرہ، اسامن گناہ کی سزا، یہ سارے آپ دیکھ لیں، ان میں سے کوئی بھی الفاظ معنی آ سکتے ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں شارٹ کوسچن کی طرف، تو وہ سورۃ احقاف ہے، تو وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ سورت جو ہے سب سے آخر والی سورۃ احقاف، تو اس کے بھی ہم شارٹ کوسچن آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے پیپر حل کرنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، اب یہ ترتیب ایک دیکھ رہی ہے کہ ہر سورت میں 4 یا 5 شارٹ کوسچن ہیں اور ایک جیسے ہوتے ہیں، کہ ہر سورت میں پوچھا جاتا ہے ہاں جی اس سورت کو یہ نام کیوں رکھا گیا، اس سورت کا خلاصہ کیا ہے، اور اسی طرح اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے علم میں ہم نے نکات بیان کریں۔ ایک دو اور ہوتے ہیں، جیسے یہاں ایک زائد کر دیا گیا کہ قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وگرنہ ہر سورت میں یہ ضرور 3 سوال ہوتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، احقاف کا خلاصہ کیا ہے، اور اس کے علمی عملی نکات کیا ہیں۔ تو اسی طرح یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہر سورت کی یہ 3 چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ تو جیسے اس کا ایک چیز ہے قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو قوم عاد جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے عمان کے قریب، یہ نام ضرور یاد رکھیں، یہ عمان، غور کر لیں۔ تو یہ الفاظ معنی ہے، جیسے امہ، اس کی ماں، اوزعنی، مجھے توفیق دے دے، حملہ، تو اٹھائے رکھا، کرہن، تکلیف سے، وضعت ہو، اس نے جنا۔ یہ سارے الفاظ معنی امپورٹنٹ ہیں، تو ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کا 100% پیپر جو ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسی طرح اس